نمازوں کو زیادہ بھر دیا جائے. یہ ایک دیوانہ آیا تھا جو اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے پاس عرفان جو تھا بیچارہ, اس نے بڑے مسجد قائم کی اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. ویسے اب ہمارا کام ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنا. من کان للہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بھی بنا دیتا ہے. تو اس لیے اس مسجد کو آباد کرنا اور اس کو یعنی ہمیشہ سے قائم کرنا, یہاں پر اسلامی مرکز کا قائم کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی دین کا پھیلانا جو ہے, اور وہ بھی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے صحیح ہے, ہم عاشقان رسول ہیں, تو اس لحاظ سے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس میں ہمتن گوش کر کے یعنی کوشش کر کے اس کو قائم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضور کی سنت کے مطابق ہماری کوئی زندگی نہیں ہوتی, کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی ہمارا یعنی دنیا کے امور ہم نے علیحدہ کی ہے. ہم کہتے ہیں یہ دنیا علیحدہ ہے اور دین علیحدہ ہے. جب تک دونوں چیزوں کا ایک نہیں ہوگا, مجھے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء نے زکوٰۃ سسٹم نافذ کیا. میں نے خود BBC سے سنا اور انہوں نے مذاق کیا کہ یہ کس طرح ہوگا, لیکن 1 سال کے بعد وہ زکوٰۃ کا جو ہے پیسہ اکٹھا ہوا, تقریباً اس زمانے میں تقریباً 90 کروڑ جمع ہوا تھا. لیکن دنیا طاغوتی قوتیں ہمارے جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے اجتماع اور اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجیے کہ وہ سلسلہ جاتے جاتے اب رک گیا. زکوٰۃ کا سسٹم کہنا یہ چل ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں سودی نظام کا سلسلہ چل رہا تھا. حرام اور حلال کا جو فرق مٹا دیا گیا ہے, وہ اس لیے مسلمان جو تھے وہ اپنے یعنی ارکان اسلام سے پیچھے ہٹ گئے. بہرحال ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ نئی نسل کے لیے موجودہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لازم آتا ہے کہ نئی نسل کو دین کی تعلیم دیں. بڑے جتنے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نعت خوانی کا مجالس انعقاد کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہماری جو چھوٹی نسل ہے وہ بالکل بے پیرا ہو رہی ہے. تو ان کے اوپر جو ہے نا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ حضور کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ان کو بھی سمجھایا جائے, تبھی جا کر ہمارا جو ہے سب کچھ بچ سکتا ہے. ورنہ اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ پرانے آدمی قرآن پاک پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن نئی نسل والے نماز سے بے بہرا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چند باتیں نصیحت کی بھی تھی اور حضور کی شان کی بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ علم عطا کیا جو قیامت تک جاری ہے. قرآن پاک جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک کا قائم اور دائم رہے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت قرآن پاک کے حفاظ کی جو ہے جو حفاظ ہیں وہ تقریباً 50 یعنی 50 ملین مرتبہ مسلمان جو ہے حافظ قرآن, اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. مسلمان اس کی حفاظت نہ ہی کرے, لیکن قرآن پاک کا جو ہے یہ ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لیا ہے, تو اس لیے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہم کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے یہ بچے یہ کیوں تم تھے, یعنی تم اس کے جو ہے نا تمہارے سربراہ تھے, تم نے کیوں نہیں آگے اس کو جو ہے یعنی دین کا کام کیوں نہیں سکھایا. تو بہرحال ان الفاظ کے اوپر ہو سکتا ہے اس میں کچھ تلخ باتیں بھی ہوں, اور گفتگو کا انداز جو ہے وہ یہ تھا. میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے میرے جیسے گناہگار آدمی کے لیے اتنی محفل کا انعقاد کیا, اور اس محفل کے انعقاد کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ثنا بیان کی ہے, لہذا امام
वली उल्लाह देलवी कहते हैं कि एक दफ़ा मैं मक्का मुअज़्ज़म में गुजर रहा था, तो वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मीलाद की महफिल थी। तो एक दिन जब मैं वहाँ पर खड़ा हो गया तो मैंने देखा कि उस मजलिस की बरक़ात इतनी थी कि उस पर फरिश्ते नाज़िल हो रहे। ये शाह वलीउल्लाह देलवी कहते हैं। तो जो महफिल जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ तफसीर बयान हो, उस जगह पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तबारक तआला इस महफिल के ज़रिए से हमारा सबका बेड़ा पार कर दे, हमें दीन दुनिया की राहत अता फरमा दे। इन अल्फाज के मैं आपको फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मौलाना हज़रत मौलाना मोहम्मद निसार हलवी साहब दामत बरकातुहू, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे थे। हज़रत, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने तशरीफ़ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह इस शेर के साथ महफिल का इख्तिताम करता हूँ, उसके बाद सलाम होगा, फिर हज़रत दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। इंशाअल्लाह सलाम होगा, सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आप हैं हबीबे दावर, आप हैं शफीए महशर, आप हैं ख़सीमे कौसर, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आप हैं हमारे आका, आप हैं हमारे मौला, आप हैं हमारे क़िबला, सलवातुल्लाह अलैका।
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ آل آبا کا صدقہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ازدو فعل غوث اعظم، ازدو فعل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ فاروق اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے حضرت آپ۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب کریم، اس محفل الناس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، شرکاء، منتظمین اور سامعین جتنی بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ یا مولا کریم، حضور علیہ السلام کی محبت کی شان جو ہے، یا اللہ اس محبت کی وجہ سے ہم سب حضور علیہ السلام کے سائے میں جنت میں جائیں۔ یا مولا کریم، اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہماری غلطی معاف فرما، یا اللہ کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے خلاص فرما، یا اللہ جن کے جو بھی مقاصد ہیں، یا اللہ ان سب کے مقاصد کو پورے فرما۔ اے مولا کریم، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ایسے کام ہوں گے یا اتنے مقاصد ہوں گے جو ہم وہ زبان پر نہیں لا سکتے، جو ان کے دل میں ہوں گے۔ یا مولا کریم، دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے، یا مولا کریم ہمارے سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، نماز کی کوتاہی ہے وہ دور فرما دے۔ یا مولا کریم، ہماری زبان میں اگر کوئی غلطی ہے، یا اللہ ہماری زبان کو صادق اور سچا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں غیبت کرنے سے بچا دے۔ اے مولا کریم، دلوں میں جو نفرت ہے، دلوں میں بغض ہے، اس بغض سے اور حسد سے ہم سب کو محفوظ کرنا۔ اے مولا تو رحیم ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور قائم اور دائم اس پر رہیں اور دوسروں کو دین کی تبلیغ کریں۔ اے مولا تو جانتا ہے ہماری کیفیت کو، ہمارے وہ حاجات جو ہماری زبانوں پہ نہیں آ سکتے،
اے اللہ ہمارے سب کے حاجات کو پوری فرما اے مولا کریم